السلام علیکم. دس از دا اسٹریٹجک فرنٹ. تو ان دنوں ایک خبر بہت زیادہ ہیڈ لائنز میں رہتی ہے کہ کیا پاکستان آرمی غزہ جائے گی یا نہیں. تو آج ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا جو حکومت پاکستان ہے وہ پاکستان آرمی کو غزہ پیس کیپنگ فورس میں پارٹیسپیشن کے لیے بھیجے گی یا نہیں. پاکستان کے دفتر خارجہ کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ پاکستان غزہ میں ISF یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بنے گا یا نہیں. یاد رکھیں کہ ٹرمپ کا 20 نکاتی ایجنڈا جو کہ ستمبر میں اناؤنس ہوا تھا، جس کے تحت اسرائیل اور حماس میں سیز فائر ہونا تھا. سیز فائر ہونا تھا میں اس لیے بول رہا ہوں کیونکہ ابھی تک کمپلیٹلی سیز فائر نہیں ہوا. اسرائیل روزانہ کی بنیاد پر سیز فائر کی وائلیشن کرتا ہے اور روزانہ 5 6 7 فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک چانس ہے کہ اگر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس غزہ میں جائے گی تو ہو سکتا ہے کہ اسرائیل بھی اپنی کارروائیوں سے باز آ جائے. ذرائع کے مطابق پاکستان کے CDF چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل اسد منیر صاحب نے واشنگٹن کا دورہ کرنے مارکہ حق میں کامیابی کے بعد پاکستان کے انٹرنیشنل سطح پر فیلڈ مارشل اسد منیر صاحب ایک بڑی پرومیننٹ شخصیت بن چکے ہیں. ان کے اس دورے کا مقصد خاص طور پر غزہ پلان ہے جو کہ انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ڈسکس کرنا ہے. اگر آپ نے ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار کا کچھ ہفتوں پہلے کا بیان دیکھا ہو تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تک TORs طے نہیں ہو جاتے تب تک پاکستان غزہ میں انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس کا حصہ نہیں بنے گا. ان کے مطابق پاکستان کبھی بھی حماس کو ڈس آرم نہیں کرے گا کیونکہ یہ اسرائیل کی ایک پالیسی ہے کہ تمام مسلم ممالک مل کر اسرائیل کو ڈس آرم کریں، وہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگ جائیں اور ہم بیچ میں سے نکل کر چلے جائیں. اور پاکستان کبھی بھی اسرائیل کی اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دے گا. USA نے اب تک ٹوٹل 70 سے زائد ممالک کو آفیشلی اور فارملی اپروچ کیا ہے. ان میں سے 19 ممالک نے پازیٹیو رسپانس دیا ہے کہ وہ اپنے ٹروپس فنڈنگ یا پھر لاجسٹک سپورٹ فراہم کریں گے. انڈونیشیا نے 20,000 ٹروپس بھیجنے کا وعدہ بھی کیا ہے. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو اس سے پاکستان کو کیا بینیفٹ ہوگا یا پاکستان کو کیا نقصان ہوگا. دیکھیں، اگر پاکستان اس میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے تو اس سے پاکستان میں انریسٹ ہو سکتا ہے، لوگ ناراض ہو سکتے ہیں کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہی ہوگا کہ پاکستان اسرائیل اور امریکہ کی مدد کے لیے غزہ جا رہا ہے اور لوگ اس بات کو کبھی بھی پسند نہیں کریں گے. تو انریسٹ ہو سکتا ہے اسے پاکستان میں. اس کے علاوہ ترکیہ سے بھی پاکستان کے سفارتی تعلقات خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ اسرائیلی PM نتن یاہو کسی صورت بھی ترکیہ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس نے یہ بات کہی ہے کہ ہم کسی صورت بھی انٹرنیشنل پیس کیپنگ فورس میں ترکیہ کی شمولیت کو قبول نہیں کریں گے. اس سے پاکستان، ترکیہ اور آذربائیجان کا جو عسکری اتحاد بنا ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے کیونکہ اگر پاکستان اور ترکیہ کے تعلقات خراب ہوں گے تو اس سے اتحاد کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے. اب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اگر پاکستان اپنی فورس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس یعنی پیس کیپنگ فورس جو غزہ میں جائے گی اس میں نہیں بھیجتا تو اس سے پاکستان کو کیا نقصان ہو سکتا ہے. دیکھیں، سب سے پہلے اس سے تو پریزیڈنٹ ٹرمپ ناراض ہو سکتا ہے اور امریکہ کی ناراضگی کسی صورت بھی پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا کیونکہ اس سے پاکستان کو بہت سارے نقصان ہو سکتے ہیں، جیسا کہ F-16 کی اپگریڈیشن جس کے لیے حال ہی میں امریکہ کی کانگریس نے $686 ملین کا ایک بجٹ پاس کیا ہے، وہ متاثر ہو سکتی ہے. F-16 کے اپگریڈیشن میں سب سے جو ہمارے پاس اہم چیز ہے وہ لنک 16 ہے. لنک 16 پاکستان کو نہیں مل سکتا. اس سے پاکستان کے جو دفاعی صورتحال ہے وہ خراب ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان IMF پروگرام میں بھی موجود ہے، تو IMF پروگرام کی جو کنڈیشنز ہیں وہ مزید سخت ہو سکتی ہیں. IMF مزید سخت شرائط پاکستان پر عائد کر سکتا ہے کیونکہ امریکہ، IMF، ورلڈ بینک ان سارے اداروں کا کی پارٹنر ہے.
امریکہ کی پاکستان کو سیکورٹی ایڈ رک سکتی ہے، کوئی سیکورٹی ایڈ پاکستان کو نہیں دے گا۔ اس کے علاوہ امریکہ انڈیا کی طرف بھی شفٹ ہو سکتے ہیں۔ ان دنوں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات اپنے عروج پر ہیں، لیکن یہ تعلقات شفٹ بھی ہو سکتے ہیں۔ امریکہ انڈیا کی طرف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ اسٹریٹجک پارٹنر انڈیا ہی ہے امریکہ کا۔ ان دنوں رشین آئل کی وجہ سے معاملات تھوڑے سے خراب ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں یہ معاملات مزید بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ امریکہ افغانستان کے معاملے میں پاکستان پر دباؤ ڈال سکتا ہے کہ آپ ان کی ساورنٹی کی قدر کریں۔ حالانکہ ہمیں TTP کے خلاف افغانستان کے اندر جا کر کارروائی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ جو فتنۃ الخارج ہے وہ یہاں آ کر ہمارے لوگوں کو، معصوم شہریوں کو، ہمارے فوجیوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، تو ہماری مجبوری ہے کہ ہم ان کے خلاف جا کر کلیئر کٹ کوئی آپریشن کریں، کوئی کارروائی کریں۔ تو امریکہ ہمارے اوپر دباؤ ڈال سکتا ہے کہ آپ افغانستان کی حدود کو وائلیٹ نہ کریں۔ اب دیکھیں، جہاں تک دفاعی معاملات ہیں، اگر امریکہ پاکستان کو لنک 16 کی اپگریڈیشن نہیں دیتا تو اس سے پاکستان کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ پاکستان سیم ٹیکنالوجی چائنا سے بھی حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن جو ہمارے اکنامیکل حالات ہیں، ہم چائنا سے دفاعی معاملات تو طے کر سکتے ہیں، لیکن ہم لوگ چائنا سے امتی معیشت کے اوپر اس سے کوئی مدد حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ہمیں یا تو امریکہ سے اپنے دفاعی معاملات صحیح کرنے پڑیں گے، یا پھر چائنا سے اپنے اکنامک معاملات کو بہتر کرنا پڑے گا۔ تو آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے، ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ السلام علیکم، دس از دا اسٹریٹجک فرنٹ۔ تو ان دنوں ایک خبر بہت زیادہ ہیڈ لائنز میں رہتی ہے کہ کیا پاکستان آرمی غزہ جائے گی یا نہیں۔ تو آج ہم لوگ اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیا جو حکومت پاکستان ہے وہ پاکستان آرمی کو غزہ پیس کیپنگ فورس میں پارٹیسپیشن کے لیے بھیجے گی یا نہیں۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ پاکستان غزہ میں ISF یعنی انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بنے گا یا نہیں۔ یاد رکھیں کہ ٹرمپ کا 20